بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کی سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کوتبہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کی ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے وہ بیڑی کھائے، یہ امراض دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب توڑا کرنے سے قبل تھوڑا سا ٹھنڈی پانی پی لیا کرے۔ عورت نسونی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ہو کر بنا دو تو کہنا تو دیکھ کر ہر کسی کو۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ دودھ ٹھنڈی حالت میں ایسی طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کی نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں کا ورد کریں، ان کی گھر سے لڑائی اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیار، محبت، چین، سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ اپنی دشمنوں کی چال سے پریشان نہ ہو، بے شک تمہارے رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ دہی کے اوپر والے بلائی کیل محاذوں پر لگائے، کیل محاذ 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو سیب کا چھلکے پر نمک لگا کر درد ختم ہو جائے گا۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہے، اس کو چاہے روٹی کھانے سے پہلے یا مکتو 11 بار پڑھیں۔ کھانے سے قبل 1 سیب ضرور کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسا بھی ہو بہتر ہو۔ پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لے تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑیں لگا لیں۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہے تو بکری کی چربی کا تیل دانت پر لگائے۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ پیسہ ایسی چیز ہے، بڑے بڑے رشتے اور بڑے تعلقات بلا دیتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نہار منیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزی، مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کا استعمال ڈپریشن کی مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پیے۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ دعا خدا پر بھروسے کا نام ہے۔ خدا پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی ہر ذریعے سے آزاد کرتا ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد
پڑی جائے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ آپ جو نظر آنا چاہتے ہیں، موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سبز زیرہ ملا کر موٹاپا کم کرتا ہے۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچاڑے، پہلوان شخص وہ ہے جو غصے کے وقت پر اپنے نفس پر قابو رکھے۔ رات کو بوضو سو کر سونے سے جنات حملے نہیں کرتے، رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں بلکہ اسے پینے بہترین وقت کے کچھ دیر بعد ہے، اور اس کو ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ صبح نہار مدرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی بدن کو ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے اور ترقی ہوگی۔ گندے بالوں کو تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ پاؤں کی تلوں پر تھوڑی دیر کے لیے مسلتے رہنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کی چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سارے بلاؤں سے دور رہیں گے۔ 70 سال کی عمر میں بھی 17 سال جیسے جوان رہنا چاہتے ہیں تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی جائے۔ کچے کالے چنے 11 دان رات کو گرم پانی میں بھگو کر اور صبح نہار منہ کھا لیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن انشاءاللہ گھنٹوں کی درد کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اونچا سننا چاہتے ہیں تو دن میں چند بار پیاز کا رس گرم کر کے چند قطرے کان میں ٹپکنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے، اور اگر کان بہتا ہے یا کان میں درد ہو تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ واک کرنے سے بدن نہیں لٹک جاتا اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ چاول کو پانی سے ابال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ بھی بال لمبے ہوں گے اور اس سے قبض کا پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے پتری ریزے ریزے ہو کر نکل جاتی ہے۔ آپ کا استعمال اور آپ کا لگن محفوظ رہتا ہے، بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتی ہے۔